ویلکم بیک فرام دا بریک. ناظرین, اب ہم بات کر رہے ہیں اس پروگرام کے آخری حصے کی, جو کہ ٹریٹمنٹ کے اوپر بات کریں گے. سو وجاہت آپ بتا رہے تھے کہ ملٹی ڈائمینشنل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے سلیکٹو میوٹزم کے لیے. پلیز ذرا اس کو دیکھیں. اس میں یہ ہے کہ نمبر 1 تو ہم اس کے فادر کو یہ ضرور بتائیں کہ جو تمہارا رویہ یا ایکشن ہے وہ ذاتی طور پہ تم اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو سٹلی ایک چیز بچے کے اندر آ رہی ہے جو آپ نہیں دیکھ سکتے وہ کیا ہے, کیونکہ اس کے خود اپنا مت ڈیولپ ہوگا, ڈینائل ہوگا کہ میں بچے کا کیا نقصان ہے اس میں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا علاج ہونا بھی بہت ضروری ہے. پیرنٹس کے جو اویئرنیس ہے یہاں پہ مجھے بڑی لو لیول کی لگی, اور جو آپ نے پورا دیکھا کہ اس نے ایک سائڈ کو دیکھ رہا ہے جو اپنا فائدہ ہے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا فائدہ تو دیکھتے ہیں لیکن دوسری کی چیزوں کو بھی نظر رکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ چیز بالکل نظر نہیں یعنی کہ یہ شخص بالکل سیلف سینٹرڈ تھا, سیلف سینٹرڈ ہے. اس کو آئی تھنک وہ ڈینائل کے اس لیول پہ ہے جہاں پہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے بچے کا کیا نقصان ہو رہا ہے. سادی یہ تو ایک پرٹیکولر وہ بتا رہے ہیں. اگر ہم جنرلی لیں سلیکٹو میوٹزم کو تو اس کے لیے جو مینجمنٹ پلان بنتا ہے اس میں بالکل ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا کہ بہت سے لوگوں کو شامل کرنا پڑتا ہے, ماں باپ کے علاوہ اسکول کو بھی شامل کرنا پڑے گا, یعنی کہ وہ بھی ٹریٹمنٹ کا ایک حصہ ہوں گے. بیکاز ٹیچر ہی رپورٹ کر رہے ہیں نا کہ بچہ بات نہیں کر رہا, تو یہ تو بہت اچھا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوسائڈل ہے. بالکل, کیونکہ رپورٹ انہی کی طرف سے آئی ہے, تو اس لیے ان کو اس پلان میں شامل کیا جائے گا. اور جب بھی اس کا پلان بنتا ہے سلیکٹو میوٹزم کے کیسز, اگر میں خود بھی ہینڈل کروں یا ہم میں سے کوئی بھی سائیکالوجسٹ ہینڈل کرتا ہے, تو ہم اسکول کو انفارم کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اسٹریٹجی یوز کرنی ہے, اور وہ اسٹریٹجی ریٹن ہوتی ہے اور ایک مینجمنٹ پلان ہوتا ہے بچے کا. یعنی کہ ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ بچے کو کس طرح انکریج کریں گے, بچوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیا ہوگا, اور ہم اسکول کے اندر اس بچے کے لیے ایک سپورٹ سسٹم بنا سکتے ہیں جہاں پہ اس کے کوئی ایک اس کے پیئرز کو انوالو کر سکتے ہیں, اس کے سپورٹس ٹیچر کو انوالو کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہم جو انرجی لیول ہے بچے کا وہ انکریز کرتے ہیں. پیرنٹس کو تو کرتے ہی کرتے. ایک چیز میں نے اور بہت سنی ہے سلیکٹو میوٹزم کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ ان بچوں کا آئی کیو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس سے آئی کیو کا تعلق ہی نہیں ہے, یہ آپ کے صرف بیہیویئر کا تعلق ہے, آپ کے رویے کا تعلق ہے کہ آپ منہ سے بول نہیں پا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے جینیس لوگ ہیں جو نہیں بولتے, ٹھیک ہے, وہ انٹروورٹ ٹائپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے, تو لوگ ماضی میں ڈائریز لکھتے تھے, اس لیے جو منہ سے شیئر نہیں کر سکتے تھے وہ چیزیں کاغذ پہ لکھتے تھے, پھر وہ میسیجز پہ آ گیا, پھر انٹرنیٹ پہ آ گیا, فیس بک پہ اسٹیٹس کے تھرو کیتھارسس ہو رہا ہوتا ہے. یہ میں نے دیکھا کہ آج کل تو ایسے لوگ جو بہت انٹروورٹ ہیں یا شائع ہیں, ان کو تو بہت زیادہ موقع مل گیا, بیکاز وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بغیر کسی سے آنکھ میں لائے ویسے بھی ڈاکٹر صاحب بات کر سکتے ہیں. جو انٹروورٹ اور شائنس ہے وہ ڈس آرڈر نہیں ہے, وہ پرسنالٹی کی ایک ٹائپ ہے, پرسنالٹی کا حصہ ہے. اگر اس ٹائپ کی پرسنالٹی کے ساتھ اس ٹائپ کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ بڑا لیتھل کمبینیشن بن جاتا ہے. دیکھیں ہر آدمی ڈپریس ہے آج کل, جو پاکستان کا معاشرہ ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو کوپ کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ 10-20% ایسے بھی ہیں جو کہ آلریڈی سینسٹیو ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دو بچے ایک ہی گھر میں ہوں گے اور دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح کے حالات اور واقعات گزرے ہوں گے, لیکن ایک جو ہے وہ سلیکٹیولی میوٹ ہے اور دوسرا بچہ بالکل ٹھیک ہے. اور ایک بات جاتے جاتے میں ایک اور بات بولوں کہ ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ بچے کے اندر خود کوئی نفسیاتی ایشو تو نہیں ہے, جینیٹیکلی کہہ لیں یا پیدائشی طور پہ یا پیدائش کے بعد کوئی ایسی بات تو نہیں کہ بچہ کے ساتھ کوئی نفسیاتی بیماری بھی ہے, کیا پتہ کوئی چیز سے وہ منسلک نہ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, اور واحد وہ اکیلا خود کسی بیماری کا شکار ہو. تو جب ایسے بچہ آتا ہے تو ہم چیزوں کو پہلے ایکسکلوڈ کرنا شروع کرتے ہیں, جیسا کسوٹی کھیلا جاتا ہے اسی طرح پرابلم بھی ہو سکتا ہے, بالکل کوئی سینسری پرابلم ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو ایکسکلوڈ کرتے کرتے میرا خیال ہے سینسری ایشوز جو ہیں وہ کافی دفعہ مس ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتے بچوں میں اسپیشلی. بالکل. تو سلیکٹو میوٹزم کے لیے سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ ایک بچہ جس کی آلریڈی اسکول میں پرفارمنس اچھی تھی, اب اس کی اکیڈیمک پرفارمنس نیچے جانا شروع ہو گئی, وہ لینگویج اچھی طرح جاننے کے باوجود اس لینگویج میں ایکسپریس نہیں کر رہا, جہاں پہ انتہائی ضرورت ہے کہ وہ بات کرے, مثلاً اسکول, مثلاً اس سے کوئی نام پتہ پوچھ رہا ہے کہیں کا, وہ اس پر بھی جواب نہیں دے رہا. اور دوسرا دلچسپ بات یہ کہ کسی ایک اپنی لائف کے فیز میں خوب باتیں کر رہا ہے مگر باقی فیزز میں نہیں کر رہا. اچھا ایک تھوڑا سا I want to go back to the causes, and ہم بات کر رہے تھے کہ ٹراما انڈیوسڈ سلیکٹو میوٹزم جو ہے, جس میں یعنی کہ بچے کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے. آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. جب ابیوز کا کیس جو ہے وہ سلیکٹو میوٹزم کی طرف جاتا ہے تو وہ جو میں آپ کو ابھی بتا رہی تھی نا کہ کہیں بات کرتا ہے اور کہیں نہیں کرتا, وہ ایسا نہیں ہوتا, وہ کہیں بھی بات نہیں کرتا. There is no some place where he talks.
اور جب ابیوز کے علاوہ سلیکٹیو میوٹزم ہوتا ہے تو کسی ایک جگہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے, دوسری جگہ بات نہیں کر رہا, یعنی کہ جیسے کچھ بچے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں تو وہ بات کر رہے ہیں بالکل, لیکن وہ ابیوز کا کیس آپ پہچان لیں گے کہ وہ کہیں بھی بات بتاؤں کہ ہمارے ماں باپ اس بات پہ مارتے ہیں کہ گھر پہ کیوں بات کرتے ہو اور باہر کیوں نہیں کرتے, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ اس کے لیے کمفرٹ زون بن گیا ہے اور وہاں پہ اس کو فوبیا نہیں ایگریویٹ کرتا, لیکن جب بالکل وہاں پہ وہ بات کر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کمفرٹ زون میں اسکلز ڈلواتے ہیں, ہم اس کو انیشیٹ کراتے ہیں, لیکن ہماری فیملیز یہ کرتی ہیں کہ یہ گھر میں تو بہت بات کرتا ہے باہر نہیں کرتا, تو کمفرٹ زون بھی خراب کرتا ہے. رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈپریسو موڈ میں چلا جاتا ہے بچوں کو کہ اچھا باہر کیوں نہیں بولے, جب میں نے کہا تھا انکل کو سلام کرو تو کیوں نہیں کیا. جیسے کہ کوئی بچہ کھیلنے میں زیادہ اچھا ہوتا ہے اور پڑھائی میں نہیں ہوتا تو ہم اس کے کھیل پہ اس کی پٹائیاں زیادہ کرتے ہیں اور اس کو ڈسفنکشنالٹی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دس پروگرام. آپ لوگوں نے بہت ساری اچھی انفارمیشن دی. اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ان سلیکٹیو میوٹزم کے کیسز کو پہچانیں گے اور ان کو صحیح جگہ پہ ریفر کریں گے سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کے پاس, کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا ایک حل موجود ہے. ناظرین تھینک یو ویری مچ. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ کی میزبان سعدیہ.